فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56. الحمدللہ ابھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ٹرائی لنگول یعنی کہ سہ لسانی قرآن کریم. سورہ فاتحہ سے ہی ابتدا کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ انشاءاللہ ہم شروع کے لیکچرز پڑھ چکے ہیں تو ہمیں بیسک آتی ہے. جنہوں نے بالکل شروع سے جوائن کرنا ہے وہ یوٹیوب کے چینلز دیکھ سکتے، یوٹیوب کے جو الممدو چینل ہے اس کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں. ہم تو یہاں پہ ایک طرح سے سیکنڈ ریڈنگ کے لیے انشاءاللہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں فہم ہماری ایک ریوائز ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. سورت سورہ یہ ہوتا ہے کسی بھی بلندی پہ چڑھنا، اونچائی پہ چڑھنا، اور پھر اس کا مطلب ایک احاطہ، انکلوجر اور چیپٹر آتا ہے. بہت سارے معنی ہیں اس کے، یہاں پہ سب سے فٹ اس کا انکلوجر یا چیپٹر بنتا ہے. گولتے تا مربوطہ یہ مونس بنا دیتا ہے تو سورت ایک مونس ہوتی ہے. الفاتحہ، ال اسم خاص، فاتحہ کا مادہ ہے فتح یعنی کھولنا. اس کا اصل مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور پھر فتح کرنا اسی سے نکلتا ہے جس میں کہ ایک چیز آپ کے لیے کھل جاتی ہے، آپ نے وہ حاصل کر لی. اور گولتے تا مربوطہ تو الفاتحہ یہ بن گیا کہ کھولنے والی. تو ایک سورت جو کہ کھولنے والی ہے. الفاتحہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، اس سورت کا نام ہے، بٹ اس سورت میں بھی یہ لفظ نہیں اور قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے. تو الفاتحہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. سورت الفاتحہ میں 7 آیات مبارک ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ب سماوا. سماوا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی بالائی علامت. قرآن میں اس کے 2 ماخذ زیادہ آئے ہیں، سب سے زیادہ جو آئے ہیں وہ اسم ہے کیونکہ وہ کسی بھی چیز کا بالائی علامت ہوتی ہے، اور سماوا سے سما یعنی آسمان نکلا ہے کیونکہ آسمان دنیا کی بالائی علامت ہے. ب جو ہے یہ حروف جر ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے لگ کے اپنا ایک میننگ دیتا ہے. آگے والی چیز کا میننگ چینج نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ایک میننگ دے دیتا ہے. جیسے ہم انگلش میں بھی کرتے ہیں، ایبل ہے تو ان ایبل، رسپیکٹ ہے تو ڈس رسپیکٹ. تو یہ اس کا ایک سابقہ ہے، اس کا ایک پریفکس ہے. تو یہ ہو گیا. ادھر یہاں پہ اس کا مطلب ب کا ساتھ ہے، ود. اس کے اور معنی بھی قرآن میں آتے ہیں. تو بسم اللہ اسم سے اللہ تعالیٰ کے، ود نیم آف اللہ. الرحمن الرحیم. رحمہ، رحم کا بیسک مطلب ہوتا ہے جو یوٹرس ہوتا ہے عورت کی، جو رحم ہوتا ہے، جو اول الارحام ہے رحم کے رشتے یعنی یوٹرس کے رشتے. اس کا دوسرا معنی پر رحمہ رحم کرنا، اور اسی سے نکلا ہے الرحمن بھی اور الرحیم بھی. ال سے بن گیا اسم معرفہ کیونکہ د ہے پراپر ناؤن بن گیا، اور جو رحم ہے اس سے پھر رحم کرنے والا راحم، اس سے زیادہ رحم کرنے والا ارحم، اس سے زیادہ رحم کرنے والا رحیم، اور اس سے بھی زیادہ جو بے پناہ رحم فرمانے والا. جس میں ایک مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ طوفانی کیفیت جب آ جائے نا تب یہ صیغہ لگتا ہے، جیسے زمان یا جوعان کے شدید پیاس اور شدید بھوک، تو جس میں طوفانی کیفیت. طوافہ، طوف یعنی کہ گردش، تو اسی سے بہت سارے الفاظ ہیں، طائفہ بھی ہے، طوائف بھی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن جو اصل چیز ہے اس کا مطلب ایسے ہی نکلا کہ جو عورت گردش کرتی رہتی ہے. تو اسی طرح طائفہ وہ گروہ جو کہ گردش کرتا ہے. تو طوفان وہ ہوا جس میں کہ طوفانی کیفیت آ جائے، اتنا طوفان. تو اس طرح رحمان وہ جب رب العزت کی رحمت میں طوفانی کیفیت آ جائے. علماء کرام نے رحمان اور رحیم کے معنی پہ بہت بند کیا، کتابیں باندھی ہیں، لیکن اس میں بہت معنی ہے، زندہ پہ رحم، مردہ پہ رحم، زمین پہ رحم، زمین کے اوپر کی مخلوقات پہ بہت چیزیں ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کسی بھی عالم کو کہ رحیم کا صیغہ رحمان سے چھوٹا ہے. رحیم کی جو رحمت ہے وہ رحمان کی رحمت سے کم تر ہے. تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے انشاءاللہ، ہم بالکل مطلب سے اسٹک کریں گے. ہم کسی بھی تفسیر تشریح میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے، ہمیں ترجمے کی ضرورت نہ پڑے. ترجمہ جو تفسیر والا ترجمہ ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے، وہ انشاءاللہ
ہم کسی اور آہستہ آہستہ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم پڑھ لیں، ساتھ ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ بالکل لفظ بلفظ ہے، جس کا کسی فرقے کسی اس سے تعلق نہیں ہے انشاءاللہ، رادر کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہر فرقے سے تعلق ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس سے الممدو سیریز کا تعلق ہے الحمدللہ۔ تو اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، دا حمد، ٹھیک ہے، اسم خاص، اور حمد بچپن سے ہم حمد پڑھتے آ رہے ہیں۔ حمد یعنی تعریف کرنا، ہم کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، لیکن عربی میں حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور پھر اس کو اصطلاحی معنی میں یوز کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، لیکن اس کا جو لفظی مطلب ہے اس میں تعریف کرنا ہے۔ للہ، اب دیکھیں یہ ایک للہ میں لام لگ گیا لیے، فور، اور اللہ کا جو الف تھا وہ للہ میں محذوف ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا۔ جیسے میگنیٹ دو آپس میں جڑے تو بیچ میں ایک چیز غائب ہوگی، تو الممدود سیریز میں الحمدللہ ہم نے الفاظ کو جب تحلیل کیا تو پہلی دفعہ ہمارے ناقص علم کے مطابق ایسے ہوا ہے کہ الفاظ کو تحلیل کر دیا گیا، اور جو میگنیٹ سے پیچھے چھپ گئے تھے، گم ہو گئے تھے، ڈیلیٹ ہو گئے تھے، محذوف ہو گئے تھے، ان کو ہم نے کھول دیا۔ ربا، رب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، اس میں شرک کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ رب جو ہے یہ پرورش کرنے والا، اس میں بھی سورہ یوسف میں آیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں کہ جس نے پرورش کی ان کے لیے رب کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ پاکستان میں چونکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو لوگ پھر شرک سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اپنی کچھ سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو علم ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرے، اور جب رب العالم کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو وہ حد کمال تک پہنچا دے، پرورش سے حد کمال تک، تو پروردگار بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم نے الممدوح میں میچنگ ورڈ یوز کیے ہیں، جب آپ 4 دفعہ جو ہے حمد 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 پڑھیں گے، رب 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 پڑھیں گے، تو آپ کو پھر وہ عربی ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ پہلے جو کالا فونٹ ہے، بلیک فونٹ ہے، وہ مصحف ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، پھر نیلے فونٹ میں سمپل تحلیل کیا گیا ہے، سبز فونٹ میں تحلیل کا معنی دیا گیا ہے، لائن 1 کا معنی نہیں ہے، لائن 3 کے اندر لائن 2 کا معنی ہے، اور لائن 4 جو سرخ رنگ میں ہے اس میں پھر لائن 1 کا معنی ترتیب وار لفظ بلفظ دیا گیا ہے، اس کو ہم نے اصطلاحاً معنی نہیں کیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دی پریز، تمام تعریف، تمام حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رب ہے تمام عالمین کا۔ تو یہاں پہ جو کا لفظ نہیں، لیکن ہم اردو میں ڈال دیتے ہیں، تو نہ بھی ڈالیں تو رب ہے تمام عالمین کا۔ ال کا مطلب دی، عالمہ، یہ 3 حروف کا کوئی مطلب نہیں، بٹ جب اکٹھے ہوئے تو اگر عین پہ زیر لگی تو علم بن گیا، جس کا مطلب ہوگا علم ہونا، اور عین پہ اگر زبر لگی تو علم ہوتا ہے جھنڈا، تو اسی سے اعلام پہاڑوں کو بھی کہا گیا کیونکہ پہاڑ جھنڈوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ لفظ عالم ہے، تو ہم اس کی بہت ڈیٹیل میں اس طرح جائیں تو بہت ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، تو یہ عالم ہے۔ اور این کا مطلب ہے صیغہ جمع مذکر، بیسیکلی بائی ڈیفالٹ پہلے طور پہ جو ہے وہ اسم نکرہ بنتا ہے اور وہ مذکر ہوتا ہے، پھر اس سے اسم معرفہ نکلتا ہے، اس سے جو ہے مونس نکلتی ہے، اور مذکر واحد سے مذکر تثنیہ یا جمع نکلتے ہیں۔ ڈیٹیل لیکچرز الممدود سے ہم چیک کر سکتے ہیں۔ این، اون اور او، واو الف، ان 3 کا مطلب ہوتا ہے مذکر جمع کی بات ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم کا لین دین کے، یوم اردو میں دن کو کہتے ہیں، دایانہ، دایانہ ہوتا ہے لین دین کرنا، ٹو ٹرانزیکٹ، تو یوم الدین لین دین کا دن ہے، جو کہ جزا کہتے ہیں۔ ہم اردو میں جزا کہتے ہیں کہ جی اچھا جزا ہے، نہیں، عربی میں جزا کا مطلب ہے اچھے کا اچھا جزا اور برے کا برا جزا، جہنم کی آگ اور اللہ معاف کرے اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی جزا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ اچھے کا اچھا اور اجر بھی، اجر ثواب جزا، یہ تینوں چیزیں ہم اردو میں اچھائی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں ان تینوں کا مطلب ہے اچھے کا اچھا اجر جزا یا ثواب، اور برے کا برا اجر جزا یا ثواب۔ ایاک نعبدو، ایاک قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے لفظ، اور ادھر ہی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں ہی آیا ہے۔ ایا اور بھی آیا ہے، لیکن ایاک صرف ادھر آیا ہے۔ ایا یعنی صرف، کا تم مذکر واحد، ایاک صرف تمہاری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تم سے ہم مانگتے ہیں معاونت۔ سب کا مطلب مانگنا، آوانا معاونت، اور نا کا مطلب ہم، جو چیز ہے کہ جو مادہ ہے، مادہ کے بعد اگر سیگا آئے گا جو وہ فعل بنتا ہے تو وہ ماضی کا سیگا ہوتا ہے، اور اگر مادہ سے پہلے سیگا آ رہا ہے تو وہ اس کا مضارع ہے، یعنی کہ
ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. مضارع کا مطلب ہے پریزنٹ یا فیوچر، حال یا مستقبل. عربی میں ایک ہی ہوتا ہے، عربی میں حال اور مستقبل کو الگ الگ نہیں کرتے. تو اسی لیے علماء کرام نے کہیں اس کو حال کے صیغے میں ٹرانسلیٹ کیا، کہیں پہ اس کو مستقبل میں. اور ہم عربی کی خوبصورتی دیکھیں گے کہ یہ حال اور مستقبل کتنا آپس میں ملتا ہے، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ دونوں ہی آ رہے ہوتے ہیں فٹ کئی جگہ پہ، اور کئی جگہ پہ ایک فٹ آ رہا ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یا صرف تیری ہم عبادت کریں گے، اور صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں معاونت، یا اور صرف تجھ سے ہم مانگیں گے معاونت. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایہ ہدایت ہونا، اہد ہدایت کرنا. یہاں پہ فعل امر ہے، اہدنا ہدایت دے ہمیں. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو فعل امر نہیں، فعل التجا ہو جاتا ہے. تو ہم التجا کر رہے ہیں کہ ہدایت عطا فرما ہمیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط یعنی کہ راستہ، اور قوامہ قائم یا سیدھا ہونا. اس سے لفظ مستقیم نکلا ہے، یعنی سیدھا، کیونکہ قوم سیدھی ہوتی ہے. قائم ہوتے ہیں آپ تو آپ سیدھے ہوتے ہیں، اور اسی سے قوم لفظ نکلا ہے کیونکہ قوم بھی سیدھی ہوتی ہے نا، اکٹھی کھڑی ہو جاتی ہے، سیدھا کھڑی ہو جاتی ہے پوری قوم. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت عطا فرما ہمیں راستے سیدھے کی. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. الذی جو، دیٹ اس کا مذکر ہے یہ، ٹھیک ہے. الذی جو ہے مذکر ہوتا ہے، اور تل کا سوری تل کا نہیں، التی جو فیمیل ہوتی ہے، مونس ہوتی ہے. اب یہاں پہ این دوبارہ آ گیا، ہمیں پتہ ہے مذکر جمع کو کہتے ہیں. صراط الذین انعمتا، نامہ ہوتا ہے انعام ہونا، اچھا ہونا، اور انعم انعام کرنا. تا تم مذکر واحد. اب دیکھیں مادہ کے بعد لگا ہوا ہے تو ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ماضی کا صیغہ بن گیا. مادہ کے بعد اگر آیا تو ماضی کا صیغہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام فرما دیا تو نے، علیہم ان پر، علا وہ، علا اوپر، اون اور ہم وہ مذکر جمع. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا انعام فرمایا تو نے ان کے اوپر. غیر المغضوب علیہم، غیر ان کے، المغضوب یعنی کہ غضب ہو گیا، کر دیا گیا، غضب ہو گیا، علیہم جن کے اوپر. تو نے غضب فرمایا اس میں نہیں ہے، یہاں پہ تو کا صیغہ نہیں ہے. ہم اصطلاحاً ترجمے میں تو لکھتے ہیں، لفظ بلفظ میں نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم، غیر ان کے کہ غضب کر دیا گیا جن کے اوپر. والضالین، اور نہ ہی ذلیل یعنی کہ گمراہوں کے. یہ ذلہ، زواد والا ذلہ کا مطلب ہوتا ہے ذلیل یا گمراہ ہونا. الممدوح میں لیکچر ہے کہ جو ذلہ کی بہت ساری جو فارمز ہیں، چار پانچ ہیں. دال سے، پھر زال سے، پھر زواد سے، پھر زوئے سے، اور زے سے. ان کے کیا معنی ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. این پھر صیغہ جمع مذکر. والضالین، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے گمراہوں کا. الحمدللہ اب اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. چھوٹا سا لیکچر ہم نے رکھا ہے، تفصیل والا الممدوح کی سیریز سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم سے اللہ کے، الرحمن الرحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رب تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، سب طوفانی رحمت فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے لین دین کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم معاونت مانگتے ہیں، یا صرف تیری ہم عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہم مانگیں گے معاونت. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت عطا فرما ہمیں راستے سیدھے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو کہ انعام فرما دیا تو نے ان کے اوپر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر ان کے کہ غضب کر دیا گیا ان کے اوپر، اور نہ ہی گمراہوں کا. جزاکم اللہ. الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی. یہ ہم نے بالکل سمپلسٹک فارم میں بہت بیسک پڑھی ہے. تفصیل کے لیے الممدوح کے لیکچر میں سے پڑھا جا سکتا ہے، جس میں بہت ڈیپتھ میں انشاءاللہ بتایا گیا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.